بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے موقف ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بینچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس، وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا،
کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی، چنانچہ جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمانے الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ وعدے الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ صحیح تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پسے پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
सवालात करूंगा। अगर ये गलत बयानी करें तो तुम लोगों ने उसे जुटला देना है। अबू सफियान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का खौफ ना होता तो मैं आपके मुतल्लक यकीनन झूठ बोलता। अबू सफियान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसके बाद पहला सवाल जो हरकल ने मुझसे आपके बारे में किया ये था कि तुम लोगों में इसका नस्ब कैसा है। मैंने कहा वो हम में ऊंचे नस्ब वाला है। फिर कहने लगा, अच्छा तो क्या ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने भी कभी कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा इसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा ये बताओ कि बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की है या गरीबों ने। मैंने कहा बल्कि कमजोरों ने। कहने लगा, इसके पैरोकार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मैंने कहा बल्कि इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। कहने लगा, क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स इस दीन से बरगश्ता होकर मुर्तद भी हो जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, इसने जो बात कही है क्या इस दावाए नबूवत से पहले तुम लोग उसे झूठ से मतहम करते थे। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, क्या वो बदअहदी करता है। मैंने कहा नहीं, अलबत्ता हम लोग इस वक्त इसके साथ सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, नामालूम इसमें वो क्या करेगा। अबू सफियान कहते हैं, इस फिक्रे के सिवा मुझे और कहीं अपनी तरफ से बात दाखिल करने का मौका नहीं मिला। कहने लगा, क्या तुम लोगों ने इससे जंग लड़ी है। मैंने कहा जी हाँ। इसने कहा, फिर तुम्हारी और इसकी जंग कैसी रही। मैंने कहा, जंग हम दोनों के दरमियान बराबर की चोट है। कभी वो हमें दिक पहुंचा लेता है और कभी हम उसे नुकसान से दो चार कर देते हैं। कहने लगा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो और अपने बाप दादा की शिरकिया बातें छोड़ दो। और वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाक दामनी और कराबतदारों के साथ उसने सलूक का हुक्म देता है। इसके बाद हरकल ने अपने तर्जमान से कहा, तुम इस शख्स अबू सफियान से कहो, मैंने तुमसे इस शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब पूछा। तुमने बताया कि वो ऊंचे नस्ब का है और दस्तूर यही है कि पैगंबर हमेशा अपनी कौम के ऊंचे नस्ब में भेजे जाते हैं। और मैंने तुमसे दरियाफ्त किया कि आया ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी। तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूँ, अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं कहता कि ये शख्स एक ऐसी बात की नकाली कर रहा है जो इससे पहले कही जा चुकी है। और मैंने तुमसे दरियाफ्त किया कि इसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है तो तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूँ, अगर इसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता कि ये शख्स अपने बाप की बादशाहत का तालब है। और मैंने तुमसे दरियाफ्त किया कि जो बात इसने कही इस दवाए नबूवत से पहले तुमने कभी इस पर झूठ बोलने का इल्जाम आयद किया है तो तुमने बतलाया कि नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों पर झूठ बांधने से तो परहेज करे लेकिन अल्लाह पर झूठ बोले। मैंने तुमसे ये भी दरियाफ्त किया कि बड़े लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं या कमजोर, तो तुमने बतलाया कि नातवा लोगों ने इसकी पैरवी की है। और हकीकत यही है कि इस किस्म के लोगों ही पैगंबरों के पैरोकार होते हैं। मैंने तुमसे पूछा वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो तुमने बतलाया कि इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दर हकीकत अमान का यही हाल होता है तो आंका वो पाया तकमील तक पहुंच जाता है। फिर मैंने तुमसे पूछा, क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स मुतनफर होकर मुर्तद भी होता है, तो तुमने बतलाया कि नहीं। और अमान का हाल यही होता है कि इसकी बशाशत खुशी जब दिल में समा जाती है तो फिर निकलती नहीं। और मैंने तुमसे दरियाफ्त किया, क्या वो अहद शिकनी करता है, तो तुमने बतलाया कि नहीं। और रसूल ऐसे ही होते हैं, वो धोखा नहीं करते। मैंने तुमसे ये भी पूछा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है, तो तुमने बतलाया कि वो अल्लाह की इबादत करने और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराने का हुक्म देता है, तुम्हें बुत परस्ती से मना करता है और नमाज, सच्चाई और परहेजगारी और पाक दामनी इख्तियार करने के मुतल्लक कहता है। लिहाजा जो कुछ तुमने बताया है अगर वो सही है तो ये शख्स बहुत जल्द इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों कदम हैं। मैं जानता था कि ये नबी आने वाला है, लेकिन मेरा ये ख्याल ना था कि वो तुम में से होगा।
اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے وہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا، اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا: جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا: ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول کا دین غالب آ کر رہے گا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ ابن نطور جو ایلیا کا گورنر، ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا۔ اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے: ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن نطور نے کہا: ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا: میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے، بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے: یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالیں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں تو کہنے لگا: اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں، اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا: عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا: ہاں وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا: یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب وصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو پھر اس نے حکم دے کر دروازے بند کروا دیے، پھر بالا خانے بلکونی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا: روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے۔ جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے مان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا: ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا: میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو، اب میں وہ دیکھ چکا ہوں۔ تب تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے امان لانے کے متعلق آخری حالات ہیں۔ یہ روایت صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے بیان کی ہے۔